السلام علیکم۔ آج کا سفر ہمارا غار ثور کی طرف ہے۔ غار ثور کی طرف جو ہمارا سفر ہے بہت ہی اچھا سفر تھا اور بہت ہی روحانیت والا سفر تھا۔ ہم بالکل اس جگہ سے اوپر ابھی آنا شروع ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی ہم نے اس سے ڈبل ہائٹ پہ جانا ہے، اور ابھی اتنی خاموشی اس جگہ پہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کیسے ادھر سے وہاں پہ جانا۔ غار ثور کے مقام پہ جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ہم کدھر سے آئے ہیں، نیچے سے آئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اوپر جانا ہم نے پہاڑی پہ۔ ابھی تقریباً ہمیں 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا چلتے ہوئے، ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں۔ یہاں پہ گھنٹہ کوئی اور لگے گا اوپر پہنچ کے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے تھے جب کفار ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور اسی غار میں آ کے انہوں نے مقام فرمایا تھا جہاں پہ کبوتری نے انڈے بھی دیے تھے اور مکری نے جالا بھی بنایا تھا، اور یہی کبوتروں کی نسل ابھی تک چلتی آ رہی ہے جس کو دعا ملی ہے، اور یہ پورے مکہ مدینہ میں وہی نسل چل رہی ہے۔ آپ جب بھی آئیں ان کبوتروں کے لیے کوئی دانہ سال لے کے آئیں۔ یہ زیادہ تر ادھر کے جو کبوتر ہیں وہ ان کو بھوجے ہوئے چنے بہت پسند ہیں، تو آپ ان کو دیں، یہ جٹ مٹ میں سارے ختم کر دیں گے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹے کیا، رکے ہیں ایک جگہ پہ کیونکہ یکدم نیچے سے اوپر جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ جب بھی جائیں اسٹے کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو اس ٹائم گرمی بہت عروج پہ تھی، تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، تو اب ہم اوپر پہنچے ہیں تقریباً کوئی 11:30 کا ٹائم تھا، اوپر پہنچے تقریباً 1:30 کوئی بج گیا ہوا ہے۔ یہ غار ثور کا ایک حصہ ہے جدھر سے ہم نکلتے ہیں، اور یہ ابھی ظہر کی نماز لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں مکہ ٹاور بالکل نظر آ رہا ہے، تقریباً 1:30 کوئی بج گئے ہیں، 1:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہم انٹرس جو اس کی ہے غار ثور کی وہ دوسری سائڈ سے ہے، تو ہم اس سائڈ سے جائیں گے، اور پہلے ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ نماز ظہر ابھی ہم نے ادا نہیں کی۔ وضو ہم نے کیا ہوا تھا، آپ نے کوشش کریں کہ اپنا وضو برقرار رکھیں، نیچے سے کر کے آئیں، اور اگر آپ نے وضو نہیں برقرار یا نہیں رکھ سکتے تو آپ کم سے کم 1-2 بوتلیں پانی کی لے کے آئیں ایکسٹرا، جس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ لوگ اکثر یہاں پہ بوتل لے کے آتے ہیں تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی سے اچھی طرح مل کے وضو کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہاں پہ اوپر پہنچے ہیں۔ اوپر پہنچنے کے بعد ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کی ابھی کیونکہ گرمی کافی تھی، لوگوں کی جو رش تھا وہ بھی کم تھا، اور غار ہیرا اور غار ثور میں، غار ہیرا وہ اب آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور سورۃ اقرا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پڑھی گئی تھی، پڑھائی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور جو غار ثور ہے، یہ غار ثور پہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، اور یہاں پہ 3 دن انہوں نے مقام فرمایا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں غار ثور کے اندر کے مناظر بتا رہے ہیں، تقریباً بہت مشکل سے 3 سے 4 لوگ یہاں پہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رکوع کی حالت میں بھی یہاں پہ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ اتنی نیچے ہے، تو یہاں اندر جا کے نوافل ادا کریں، آپ شکرانے کے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو موقع دیا کہ آپ ادھر آئیں، اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ آپ وہ جگہ دے سکے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ بالکل قریب سے میں مناظر دکھا رہا ہوں آپ کو پتھر کے، اور یہ پتھر جو تھے یہ ان کے اندر سے ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیر حمزہ کے مقام پہ میں گیا تھا اور جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، ویسی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں پہ 1-2 گھنٹے قیام کے بعد ہم نے نیچے کا سفر کیا ہے۔ دیکھیں ادھر ہم نے ابھی نیچے جانا ہے، جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے ابھی ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔